إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، حاضرین جمعہ، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسلامی بھائیوں، موضوع خطابت ہے ماہ شعبان، فضائل و مسائل۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے کسی خاص زمانے یا سال کے کسی ایک مہینے یا مہینے کے کسی ایک ہفتے یا ہفتے کے کسی دن یا دن کے کسی حصے یا رات کے کسی حصے میں عبادت کر لی جائے، اس کے بعد
باقی ایام کو غفلت میں گزار دیا جائے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سن بلوغ سے لے کر کے مرتے دم تک اللہ کی طرف جھکا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو بنا لے، اور جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو صرف اور صرف کمانا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، اپنے بچوں کو پالنا اور پال کر کے اور پھر مر جانا، یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا لے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ آج دیکھا جائے مسلمانوں کی اکثریت تو عبادت سے غافل ہے، لیکن لوگوں نے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال رکھی ہے کہ جو کچھ عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا لوگوں نے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ مہینوں میں یا سال میں کچھ دن کی عبادت کر لی جائے، یا کچھ دن روزہ رکھ لیا جائے، یا کچھ دن قیام کر لیا جائے تو ہمیں باقی ایام کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، حالانکہ کسی ایک دن کو خاص کر لینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو کہیں نہیں بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام بین الایام ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یصوم کان یصومہ احدکم، سے بخاری شریف کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جمعہ کے رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے، یا تم میں سے کوئی جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرے باقی دنوں میں، الا یہ کہ تم میں سے کسی کی عادت ہو اور وہ برابر وہ روزہ رکھتا ہو تو اگر اس میں جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو اس میں رکھ لے، لیکن خاص کر کے اس دن کو بنا کر کے وہ روزہ نہ رکھے اور قیام نہ کرے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں جب تو پیارے نبی نے صاف فرما دیا کہ کسی ایک دن کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ ایام میں سب سے اہم دن جمعہ کا دن ہے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے تو جمعہ کے دن خاص کرتے روزے رکھنے کے لیے، یا جمعہ کے دن قیام کرنے کے لیے خاص کرتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ سب سے اہم دن کو بھی اس کے لیے خاص نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دن کو خاص کر لینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کیسے ہوا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اتنا کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، اور جب میں کہتی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہر کوئی جانتا ہے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادات کرتے تھے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، اتنے عبادت کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا جاتا تھا اسی بات ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میرے بھائیوں، اور آپ دیکھیں ان ساری روایات کو اپنے سامنے رکھیں، ان ساری روایات میں کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہیں خاص کر کے کسی ایک دن کو یا کسی ایک رات کو آپ نے عبادت کے لیے بنایا ہو. اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دین میں سب سے بری بات بدعات کا ایجاد کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہی گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے. اب میرے بھائیوں، ان ساری روایات کو سامنے رکھیں اور ایک خاکہ بنائیں کہ کیا پیارے نبی نے کسی دن کو خاص کیا ہے، کیا پیارے نبی نے کسی دن کو خاص کیا ہے. اب ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور اس کی خصوصیت 15 شعبان کی جو تاریخ ہے اس کو بھی اپنے سامنے تھوڑا سا رکھیں. اس کے بعد تھوڑا سا حدیث رسول کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم فیصلہ کریں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے لیے کچھ ثابت ہے یا نہیں. جب دیکھتے ہیں احادیث کے ذخیرے میں تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ثم یسرہ برمضان، یہ بخاری کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو پسند فرماتے تھے روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد رمضان کے مہینے کو آپ روزے میں گزار دیا کرتے تھے. شعبان اور رمضان کے مہینے کو روزے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. اور دوسری روایت جب دیکھتے ہیں تو فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے ہم گمان کرتے تھے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ چھوڑ دیتے تھے تو ہم گمان کرتے تھے کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ روایت کو دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی روایت ثابت ہے. اس روایت میں دیکھیں کیا پیارے نبی سے کہیں 15 شعبان کا ذکر ہے؟ اس میں آیا کہیں؟ اتنی روایت ثابت ہے اور اس میں کہیں بھی نہیں آیا کہ 15 شعبان میں آپ روزہ رکھتے تھے. بس یہی آیا شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھار پورا رکھتے تھے. ما رأیت متتابعین کا لفظ آیا ہے، لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر شعبان سے ہمیں دلچسپی ہے اور اگر محبت ہے تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، لیکن ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا پہلی روایت میں نے ثابت کیا اس میں بھی ثابت نہیں ہے. اس کے بعد انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بھی دیکھا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کہیں 15 شعبان کو صرف اور صرف قیام کے لیے خاص کیا ہو اور یا تو صرف اور صرف روزے کے لیے خاص کیا ہو. کہیں ثابت نہیں ہوتا. اب یہ سوال ہے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اس میں یا نہیں ہے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں اسامہ بن زید کی روایت کہ جو لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے، ان روزوں کے اندر مصلحت کیا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ کسی اور ماہ میں آپ روزہ رکھتے ہو جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں لوگ اکثر غافل ہو جایا کرتے ہیں، تو اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جاتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے یہاں اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لگاتار روزہ رکھتے تھے. اور جب پھر دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ 15 شعبان کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں تو کیا اس بیان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اس بیان کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ طبرانی کی جب روایت کو دیکھتے ہیں صحیح روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلع اللہ تبارک و تعالی الی جمیع خلقہ نصف شعبان
فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشَاحٍ أَوْ مُشْرِكٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نصف شعبان، اب دیکھیں ادھر غور کریں، 15 شعبان کی رات کو اللہ اپنے سارے مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سارے مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والوں کے لیے، کینہ رکھنے والوں کو اور مشرک کو، دونوں کے علاوہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ یہ ایک روایت ثابت ہے جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ ایک روایت ثابت ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم غور کریں کہ کیا اس روایت کو سامنے رکھنے کے بعد کیا کہیں یہ ثابت ہے کہ اس میں مجالس منعقد کیا جائے، کیا اس میں یہ ہے کہ چراغاں کیا جائے، کیا اس میں یہ ہے کہ قمقمے لگائے جائیں، کیا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھی جائے؟ اس میں تو یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ صرف کیا ثابت ہو جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھ کر کے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے رہے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے رہے ہیں۔ اب اس روایت کو دیکھیں اور باقی اس روایت کو دیکھا جائے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں ثابت ہے، تو بہت لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں 15 شعبان کے لیے کہ بقی والی وہ روایت کو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گئے اور بقی والوں کے لیے آپ نے دعا کی، اس کے بعد آپ پھر آئے۔ اس کے بعد جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، تو آپ نے ایسا واقعہ اپنا بیان کیا اور فرمایا کہ اس رات اللہ رب العالمین بنی کلب کے بکریوں کے مطابق اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسے بیان کیا جاتا ہے۔ بنی کلب کی اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کی روز۔ اور جب محدثین کی نگاہ میں اس روایت کو دیکھتے ہیں کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، اس کو گڑھ لیا گیا ہے۔ بلکہ صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ کی چادر ہمارے پاس ایسے تھی، اس کے بعد آپ تھوڑا سا سوئے، اس کے بعد اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ دھیرے سے ہمارے پاس سے نکلتے ہیں، دروازے کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ میں بھی اٹھتی ہوں اور اپنے زرہ کو پہنتی ہوں، اس کے بعد چادر میں لپٹ کر کے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہوں۔ جانے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں گئے اور ان کے لیے 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی، اس کے بعد ادھر سے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں اور میں بھی آگے آ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، میں بھی تیزی سے چلی، آپ دوڑے، میں بھی دوڑی اور پہلے آ کر کے میں دروازہ کھول کر کے اس کے بعد پھر سو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرے سانس پھول رہی تھی، تو آپ پوچھتے ہیں آخر کیا ہوا، سانس کیوں پھول رہے؟ تو بتاتی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتا دو یا لطیف خبیر، یعنی باریک بھی رب العالمین ہمیں خبردار کر دے گا۔ اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بتانا شروع کر دیے ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہی سایہ تھا جو میرے سامنے جو چل رہا تھا، کیا وہ آپ تھی؟ نے کہا ہاں۔ کیا یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اس کے بعد آپ دھیرے سے بتاتے ہیں کہ آپ جب سوئی ہوئی تھی اس کے بعد جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے دھیرے سے آواز دی تاکہ تمہاری نیند اٹھ نہ جائے، اس کے بعد میں بھی دھیرے سے اٹھا تاکہ تم بیدار نہ ہو جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سے میں چلا جاؤں اس کے بعد آپ یہاں ڈرنے لگیں۔ پھر میں دھیرے سے نکلا، اس کے بعد میں وہاں جا کر کے ان کے لیے جو ہمیں حکم دیا تھا گیا تھا میں ان کے لیے ہم نے دعائیں کی۔ اس روایت کو جب دیکھا جائے تو اس روایت میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ کہیں 15 شعبان کا ذکر ہو۔ اس روایت کو گڑھ کر کے 15 شعبان میں ملا لیا گیا ہے اور وہ روایت کی کوئی حق ہے۔ اصل روایت جو ہے بقی والی یہ روایت ہے جس میں 15 شعبان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر کوئی 15 شعبان کو خاص کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، خاص کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے مانگنے والا،
کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کو دوں. یہ بیان کرتے ہیں 15 شعبان کی رات اللہ آتا ہے. حالانکہ صحیح روایت جو ہے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر ہر رات آتے ہیں، تہائی رات میں ہر رات آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے بندہ من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یستغفر لی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. کون ہے من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں. اب یہ روایت، اس روایت کو توڑ مروڑ کے 15 شعبان میں بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو وہاں پر فٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات جب دیکھا جائے تو کیا محدثین سے کچھ مروی ہے، کیا لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے؟ تو لوگ صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں. صلاۃ الالفیہ کا بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں صلاۃ الالفیہ کا ایجاد 448 ہجری میں یہ بیت المقدس میں اس کا ایجاد ہو. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی کہ آگ کے پجاری جو تھے آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ لوگ بیت المقدس میں مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے آگ کو رکھ لیا کرتے تھے، آگ رکھتے تھے، تاکہ ایک طرف تو مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرف جو آگ کے پجاری آگ کو اپنا رب مانتے تھے اس کو بھی خوش کرنا چاہتے. 448 ہجری میں اس کا ایجاد کیا گیا. اب یہ مسلمانوں سے سوال ہے کہ جس کو مجوسیوں نے ایجاد کیا ہو، کیا ہم اسی پر عمل کرنے کے لائق رہ گئے ہیں؟ کیا ہم اسی پر عمل کرنے کے لائق رہ گئے؟ نہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑھیا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین دے دیا ہے، اور اس دین کے علاوہ اور کون سا دین ہمارے لیے پسند ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. یہ اور اس کے علاوہ جب محدثین کے بارے میں دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بارے میں کوئی مروی ہے جو 15 شعبان کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. یہاں تک کہ ابن ملیکہ سے جب پوچھا گیا کہ زیاد جب 15 شعبان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا، تو ابن ملیکہ کہتے تھے کہ اگر میری ملاقات اس بندے سے ہو گئی اور اس نے ایسا اور ایسا کیا تو میں اس کو ماروں گا، میں اس کو ماروں گا. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اس کے علاوہ جتنے بھی معزز ہستیاں گزر چکی ہیں، ان کے زمانے میں 15 شعبان کا کوئی تصور نہیں تھا. 15 شعبان کا کوئی تصور نہیں تھا. بعد میں جو آیا، اب آپ کو ہم بتا دیں، عبادات جو اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، خاص کر کے عبادات میں قیاس کرنا درست نہیں ہے. عبادات میں قیاس کرنا درست نہیں ہے. اگر عبادات میں قیاس کرنا درست ہوتا تو ہمیں بتائیے عیدین میں اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ جنازے کی نماز میں اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ اور باقی ساری چیزیں جو پیارے، جیسے پیارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے. اگر ذرہ برابر ادھر ادھر گئے تو سمجھ لیجئے وہی دین میں بدعت ہو جاتا ہے، اور وہی بدعت گمراہی ہے، اور وہی ہمیں جہنم میں لے جانے والی، وہی ہمیں جہنم میں لے جانے والی. لیکن ایک بات ہے، آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو اپنے ساری مخلوق کی طرف دیکھتا ہے نظر رحمت سے، اور سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے سب کو معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ثابت کیا، لیکن اب اس کے یہ نہیں ثابت ہوا کہ ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں. اسے پوچھ سکتا ہے کوئی کہ ہم جب اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو ہم اس میں عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس میں عبادت اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی نے نہیں کیا ہے. ہم اس میں خاص کر کے روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیارے نبی نے خاص کر کے اس میں روزہ نہیں رکھا. اور اگر ہم اس میں مجالس اس لیے منعقد نہیں کر سکتے کیونکہ پیارے نبی نے اس میں نہیں کیا. اور اگر ہمیں جواب دیں وہ روایت جو صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اور سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے سب کے لیے بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے. رب العالمین سوموار اور جمعرات کو سب کو بخش دیتے ہیں. اب ہمیں
یہ جواب دیں کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں، تو کیا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو مجالس منعقد کیا جائے گا؟ کیا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا۔ تو صاف طریقے سے ان ساری روایات کو اور سارے نچوڑ کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے پر کہ ہمیں اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے اگر رب کی بخشش چاہتی۔ ہمیں شرک، بدعات، خرافات سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دستگیر نہیں۔ جب یہ سارے کے سارے اپنے رب کو مان لیں گے اور اپنے دل کو کینہ و کپٹ سے پاک کر لیں گے، ہم سوئیں گے 15 شعبان کی رات میں، پھر بھی رب العالمین ہمیں بخش دے گا۔ کیوں؟ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے، اس روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے سارے مسلمان بندوں کو معاف فرما دے رہے ہیں۔ صرف مشرک کو اور کینہ پرور کو یہ چھوٹ دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، دو مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کر لیں اور اپنے بھائیوں سے جا کر کے مل لیں اور اپنی رنجش کو ختم کر لیں، سیدھا ان سے کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج پھر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا 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 جاتا ہے، پھر اس کا بھی نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ 15 شعبان کی حقیقت کو ہم سمجھے۔ اس میں خاص کر کے روزہ بھی نہیں رکھنا ہے اور اس میں کچھ منانا بھی نہیں ہے، مجالس بھی منعقد نہیں کرنی ہے، بس صرف یہ کرنا ہے شرک سے توبہ کر لیں اور اپنے دل کو پاک کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں رب العالمین، اور پھر ساری چیزیں جو شریعت میں مطلوب ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور یہ دونوں چیزوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے بچا لے، رب العالمین سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔